میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے جو مجھ پر درود پڑھے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، باقاعدہ حدیث ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی کے توسط سے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہم تک پہنچا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے لے کے 37 تک قرأت اور ترجمہ اور تشریح تفسیر ابن کثیر کے توسط سے پیش کروں گا۔ اس میں قرآنی آیات کا حوالہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین، چاروں امام، 12 امام، کے توسط سے بھی بتایا گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سورہ کہف کی آیت نمبر 32، اس کے اندر یہ جو میں ابھی واقعہ آپ کو 32 سے لے کے 37 تک پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ ایک امیر اور ایک غریب آدمی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، صرف مسلمانوں اور انسانوں جنات کے سبق کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو میں آپ کے سامنے آیت نمبر 32 کی تلاوت کروں گا، ایسے سب آیات کی تلاوت بھی کروں گا، ترجمہ بھی کروں گا۔ آیت نمبر 32 سورہ کہف کی، سورہ کہف قرآن مجید کی 18 نمبر صورت ہے، 15ویں اور 16ویں پارے میں مکمل صورت ہے۔ اس میں 110 آیات ہیں، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بنیادی طور پر 2 باغوں والے 2 آدمیوں کی مثال بیان ہوئی ہے۔ پہلے آیات 32 اور 37 کا درست عربی متن، پھر آسان اردو ترجمہ، پھر تفسیر ابن کثیر کے مطابق تشریح، اور آخر میں اس کے فائدے اور اس کا سبق کے بارے میں بیان کروں گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 32، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ترجمہ اس کا، اور ان کے سامنے 2 شخصوں کی مثال بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، اور ان کے سامنے
ان کے سامنے مطلب تمام انسانوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے 2 شخصوں کی مثال بیان کیجیے۔ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا دی۔ آیت نمبر 33، کلتا الجنتین اتت اکلہا ولم تظلم منہ اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ ترجمہ، دونوں باغ اپنا پورا پھل لاتے تھے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کرتے تھے، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ آیت نمبر 34، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس شخص کے پاس بہت سا پھل اور مال تھا، چنانچہ اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور افرادی قوت اور جماعت کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ کا سوال ثمر سے مراد ثواب کے لحاظ سے پھل، باغ کی پیداوار اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی دولت و مال۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں دونوں اقوال نقل ہوئے ہیں کہ ان سے پھل مراد ہیں یا مال۔ ابن کثیر ثمر سے مراد پھل ہیں یا مال۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق یہاں پھل کا معنی زیادہ ظاہر معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ویڈیو میں آپ یوں سمجھا سکتے ہیں، ثمر یعنی پھل اور پیداوار، اور اس پیداوار کی وجہ سے حاصل ہونے والا مال، خوشحالی بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ آیت نمبر 35، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ ترجمہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا۔ یہاں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے باغ دیا تھا، نہ کہ اس نے باغ خود پیدا کیا تھا۔ زمین اللہ کی، پانی اللہ کا، درخت اللہ کے، پیدا کیے ہوئے پھل اللہ کے، انسان کا جسم اللہ کا دیا ہوا، عقل اللہ تعالیٰ کی عطا، سانس اللہ تعالیٰ کی عطا، مگر نعمت دیکھ کر انسان اگر نعمتوں کو بھول جائے تو نعمت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ شخص اپنی ذات پر اس لیے ظلم کر رہا تھا کہ دنیا کی نعمت دیکھ کر غرور میں مبتلا ہو گیا اور آخرت کے بارے میں شک کرنے لگا۔ آیت نمبر 36، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً
قائمات ولا ان رددت الی ربی لآجدن خیرا منہا منقلبا۔ ترجمہ: اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف واپس بھی کیا گیا تو یقیناً میں اس میں بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ یہاں اس شخص کی بیماری صرف مال کا غرور نہیں رہی، معاملہ آخرت کے انکار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بے فکری تک پہنچ گیا۔ وہ گویا یہ سمجھ رہا تھا اگر دنیا میں مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام رکھتا ہوں، لہٰذا اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ یہ سوچ قرآن نے رد کی ہے، یہ سوچ قرآن مجید فرقان حمید نے رد کی ہے۔ دنیا کی دولت اللہ کی رضا کی لازمی دلیل نہیں۔ کبھی دولت نعمت ہوتی ہے، کبھی آزمائش، اور کبھی انسان کے لیے مہلت۔ آیت نمبر 37۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ ترجمہ: اس کے ساتھی نے جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ یہاں مومن ساتھی نے اپنے مالدار ساتھی کو ایک بنیادی حقیقت یاد دلائی۔ ایسی ابتدا کو دیکھ کر تو کہاں سے آیا؟ ایسی ابتدا کو دیکھ تو کہاں سے آیا؟ مٹی، نطفہ، انسان، پھر انسان کو عقل، آنکھیں، کان، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، صحت، رزق، خاندان، زمین، پانی اور بے شمار نعمتیں عطا ہوئیں، تو پھر انسان کو تکبر کس بات کا؟ آیت نمبر 32 سے 37 تک کا مرکزی جو سبق ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور جنات کے لیے، ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں صرف 2 باغوں کی کہانی نہیں سنا رہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کا آئینہ دکھا رہے ہیں۔ ایک انسان کو مال ملا، دوسرے کو ایمان ملا۔ ایک نے مال دیکھ کر کہا میں بڑا ہوں، دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر کہا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اصل فرق ہے۔ مال ہونا مسئلہ نہیں، مال پر فخر کرنا مسئلہ ہے۔ باغ ہونا مسئلہ نہیں، باغ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنا چھوڑ دینا مسئلہ ہے۔ باغ کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہ سمجھنا اور چھوڑ دینا مسئلہ ہے۔ اولاد ہونا مسئلہ نہیں، اولاد اور مال کو اللہ سے بے نیاز سمجھنا مسئلہ ہے۔ صحت مند ہونا مسئلہ نہیں، صحت دینے والی ذات کو بھول جانا مسئلہ ہے۔ اور میرا تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنات سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح کیوں دی، جسم کیوں دیا، صحت کیوں دی، مسلمان گھر میں کیوں پیدا کیا،
اسلام جیسا عظیم دین کیوں عطا کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ واقعہ تدبر قرآن کے بنیادی سوالات میں سے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا مقصد محض کھانا پینا، مال جمع کرنا، مکان بنانا، اولاد پیدا کرنا اور دنیا میں زندگی گزار کر چلے جانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56۔ سورہ ذاریات قرآن مجید کی 51 نمبر سورت ہے۔ اس کی یہ میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی لیے آپ کا یہ کہنا درست سمت میں ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا مقصود ہے۔ سورہ کہف کی یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، پہلا سبق۔ دوسرا سبق، مال انسان کو اللہ سے غافل نہ کر دے۔ تیسرا سبق، انسان اپنی طاقت، خاندان، مال اور تعداد پر تکبر نہ کرے۔ چوتھا سبق، قیامت پر ایمان بنیادی عقیدہ ہے۔ پانچواں سبق، دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ چھٹا سبق، انسان اپنی پیدائش کو یاد رکھے۔ انسان اپنی پیدائش کو یاد رکھے۔ ساتواں سبق، مومن کو اپنے بھائی کو نیکی کی نصیحت کرنی چاہیے۔ آٹھواں سبق، اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر کرنا چاہیے، ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نواں سبق، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایک چیز نہیں۔ دسواں سبق، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایک چیز نہیں، اس میں بڑا فرق ہے، اس پہ غور کریں، سوچیں، دنیا کی کامیابی کے پیچھے کتنے امتحانات ہیں، آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ 10واں سبق، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ ہے کامیابی۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، جو بھی میرے بھائی اس ویڈیو کو، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اجر و ثواب اس میں شامل کر دے۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی یہی ہے۔ باقی تو انسان سوچتا ہے، دنیا میں لالچ ہے تھوڑا بہت کہ اس سے مجھے کوئی انکم آنے والی ہے، وہ تو ملے یا نہ ملے، اصل انکم یہ ہے جو میں نے ابھی آخری 10واں سبق پڑھا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، تقوی، ہدایت والی
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والی زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے دے، دین کا علم دے دے اور ہماری آخرت سنوار دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس قرب دے دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرب دے دے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 693۔ اگر مزید میں نے بہت ساری ویڈیو ڈالی ہیں، شروع میں تو مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، گھبراہٹ ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ روانگی آ رہی ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن کی آیات کا ترجمہ اور اس کی قرأت اور اس کے اندر جو خاص کر کے تفسیر ابن کثیر نے ترجمہ اور تشریح کی، اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے مفتی علماء نے ترجمے اور تشریح کیے، نام نہیں میں لینا چاہتا، بہت سارے ہیں۔ اس کے بعد خلفائے راشدین، اصحابہ دین، بزرگان دین، چاروں امام، 12 ائمہ اور اہل بیت نے جو اس کے اوپر انسانوں مسلمانوں تک اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کیا، پہنچانے کی کوشش کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو، قرآن مجید کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث کو، ان کی زندگی کو تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ میرے مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں، جنات، جو بھی سن رہے ہیں، مجھ سے بولنے میں کسی الفاظ میں کسی کو اذیت ہوئی ہو یا دل تکلیف پہنچی ہو تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آخر میں درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، آسمانی مخلوق کی تعداد کے برابر، زمینی مخلوق کی تعداد کے برابر اور آخرت کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔